السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اگر دانتوں میں کوئی پرابلم ہو گئی تو دانتوں کے سوراخ میں سیمنٹ بھر دیا جاتا ہے، مسالے لگا دیے جاتے ہیں، یا وہ دانت نکال کر دوسرا دانت اس میں فٹ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ وضو اور غسل کس طریقے سے کیا جائے، اسے آپ سماعت کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ناظرین محترم، اگر دانت میں کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے اب ظاہر سی باتیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اب دانت میں سوراخ ہو گیا ہے، اس میں کوئی مسالہ بھر دیا گیا، سیمنٹ لگا دیا گیا، ایسی صورت میں اگر وضو کریں گے تو اندر کو پانی نہیں پہنچ پائے گا، تو کیا اس سے وضو اور غسل ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھ لیجئے، اگر دانت میں اگر کسی طریقے کی تکلیف ہے اور سوراخ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ ضرورتاً ہے، تو کسی بھی چیز سے اسے سیمنٹ وغیرہ سے یا مسالے وغیرہ سے بھرنے کی اجازت ہے، اور اس کا وضو اور غسل میں کوئی معاملہ نہیں، بلا کراہت وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، اور اس حالت میں اس کے نیچے پانی بہانا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ اب اس کو مسالے کو نکالا نہیں جا سکتا، یا جو چیز بھی اس میں جو ہے سیمنٹ وغیرہ لگائی گئی ہے اسے بار بار نہیں نکالا جا سکتا، تو اس لیے وضو میں ترک سنت اور غسل میں ترک فرض اس وجہ سے قرار نہیں پایا جائے گا، کیونکہ ایسی حالت میں نیچے پانی بہانا بڑا مشکل معاملہ ہے، اس لیے وضو بھی درست ہو جائے گا اور غسل بھی درست ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس جگہ تک پانی پہنچانا مشقت اور حرج کا باعث ہو، وہاں تک پانی پہنچانے کا شریعت نے مکلف نہیں کیا ہے، یعنی تکلیف ہو، اب وہ ہر وقت کوئی سیمنٹ نہیں نکالے گا، دانتوں کو تکلیف ہوگی، مسوڑوں کو تکلیف ہوگی، تو یاد رکھ لیجئے یہ حرج ہے، یہ تکلیف ہے، تو شریعت نے اس کے حوالے سے چھوٹ دی ہے۔ جس کی نظیر آپ دیکھیں، ہلتا ہوا دانت ہے، اگر کسی کا دانت ہل رہا ہے، جگہ پر نہیں ہے، تو تار وغیرہ سے اس کو فٹ کیا جاتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے، اور تار کے ذریعے اس کو جو ہے سیٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہاں پر وہ تار کو جمانے کی وجہ سے، وہ دانتوں کو سیٹ کرنے کی وجہ سے باندھ دیا جاتا ہے، یا کسی مسالے وغیرہ سے جما دیا جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بار بار تار کو کھولا نہیں جا سکتا۔ یا دانتوں میں چونا یا مسی کی ریخیں جم جاتی ہے تو شرعی طور پر اس کے نیچے پانی بہانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے مصنوعی دانت لگوائے، یعنی دانت جو اگر خراب ہو گئے اور دوسرے دانت اس نے لگوائے ہیں، تو دانت کو اتارنا یہ اب بہت بڑا مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ دانت ایک مرتبہ لگانے کے بعد وہ فٹ ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں ہی اگر وہ دانت جو مصنوعی دانت لگایا گیا ہے وضو کر لے گا تو وضو بھی درست ہے، غسل کرے گا تو اس کا غسل بھی درست ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر اس کے جدا کرنے میں حرج، ضرر، اذیت ہو، جس طرح پانوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پان کھانے کی، تو پان بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اور اس کی کثرت کی وجہ سے جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، اور جب تک کہ زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ ہی جگہ نہ چھوڑے، وہ چھڑانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، یا عورتیں جو ہے وہ دانتوں میں مسی کی جو ہے عورتوں کی دانتوں میں مسی کی جو ریخیں جم جاتی ہے تو ان کے چھیلنے میں بھی دانتوں کو یا مسوڑوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو جب یہ حالت ہو جائے گی تو اس قدر معافی ہوں گی۔ ہاں، اگر اس کو چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کو چھڑایا جائے، مگر جہاں تکلیف کا معاملہ ہو، حرج ہو، وہاں پر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دانتوں میں سوراخ ہو جائے، اندر مسالے وغیرہ لگا دیے جائے، تو مسالے کو نکالنا یا سیمنٹ کو نکالنا ضروری نہیں ہے، یا مصنوعی دانت لگائے جائے تو وضو اور غسل میں اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو بھی درست ہے، غسل بھی اس کا درست ہو جائے گا۔ ہاں، جو چیزیں دانتوں کے اندر پھنس جائے اس کو نکالا جائے، کیونکہ آسانی سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، دانتوں کی صفائی رکھیں، مسواک شریف کرتے رہے، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور شریعت مطہرہ کے مسائل کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔